Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کل شروع ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ تذکرہ سورت کے آخر تک جائے گا۔ یہ سورت کافی عرصے سے چل رہی ہے اور بار بار اس سورت کا ہم نام پڑھتے آئے ہیں۔ اس کی سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ آج سورت میں وہ سورت کا نام آنے والا ہے کہ جس لفظ کی بنیاد پر ہم اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا، وہ سورت کا جو بھی نام ہے اس کا اصلی نام، اس کا ذکر اس سورت میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، ابتدا میں، درمیان میں یا آخر کے اندر۔ اور ایک سورت کے کئی نام بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ دوسرا نام قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے۔ مثلا ایک جگہ ایک ایسا مسئلہ آیا، وہ کہتا ہے بھی قرآن میں ایک بندہ وہ مسئلہ بن جاتا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل ہے جی 15 سپارے میں، ہم اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء۔ اسراء بھی اسی کا نام ہے۔ اب اسراء آپ اگر بنی اسرائیل کے نام سے ڈھونڈیں تو وہ تو موجود ہوگی، اسراء نام سے آپ کو ہو سکتا ہے سورت نہ ملے، تو ایک سورت کے کئی نام بھی ہو سکتے۔ اگر کسی جگہ آپ مشہور نام پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا دوسرا نام ہو تو غلط فہمی مبتلا نہ ہو کہ یہ تو سورت کا نام ہی نہیں ہے۔ ایک سورت کے بہت سارے نام ملتے ہیں تفاسیر کے اندر۔ تو سورۃ المائدہ جی، آج مائدہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ کل ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء قیامت کے دن اللہ ان سے سوال کرے گا اور وہ کیا کہیں گے؟ نفی علم غیب کریں گے کہ لا علم لنا، اللہ ہماری وفات کے بعد جو کچھ دنیا میں ہوا، جو کچھ ہمارے مزاروں پہ، ہماری قبروں پہ ہوتا رہا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ ہماری قوم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اچھاڑ چڑھائے، نظریں دی، منتیں مانی، ہمیں اس کا بالکل علم نہیں ہے۔ اور دوسرا حضرت عیسیٰ کا خاص طور پر تذکرہ کیوں کیا میں نے کل بتایا، وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کو پوجا کی گئی ہے، سب سے زیادہ حضرت عزیر کی بھی کی ہے، باقی انبیاء کی بھی، سب سے زیادہ اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں جو پوجا کی گئی، جن کی نظریں اور منتیں مانی گئیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو خاص طور پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، باقاعدہ اگلا پورا رکوع بھی اسی میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو اتنے انعام فرمائے تھے، تو ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ تو آج کے سبق میں ایک بات یہ آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اور حضرت عیسیٰ کے جیسے ہر نبی کے ماننے والے کو ویسے لفظی طور پر صحابی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے صحابہ، حضرت عیسیٰ کے صحابہ، حضرت عزیر کے صحابہ، لیکن عرف کے اندر صحابہ خاص ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی جماعت پر۔ قرآن جب بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے صحابی کا لفظ نہیں بولتا،
قرآن حضرت عیسیٰ کے لیے حواری کا لفظ بولتا ہے. وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. سورہ صف کے اندر بھی آئے گا. وہاں پر بھی فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون بندہ میری حفاظت کرے گا، تو ان کے حواریوں نے کہا ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے. جب وہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے، حواری کہتے ہیں وہ لوگ، وہ عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ پایا اور حضرت عیسیٰ پر سچے دل سے ایمان لے کر آئے، یہ حواری ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک سچا حواری ہوا کرتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن العوام ہے. کون؟ حضرت عائشہ کے بہنوئی، حضرت اسماء کے گھر والے، عبداللہ بن زبیر کے والد. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے اندر داخل، ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. تو حضرت زبیر یہ حواری رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کتاب سنی، انجیل کو سنا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ. انہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان قبول کر، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک مطالبہ کیا. مطالبہ یہ تھا کہ ایسا کیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے. دسترخوان یہ کپڑے والا دسترخوان نہیں، عربی میں دسترخوان مائدہ کہتے ہیں، وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا چنا گیا ہو. ہم کہتے ہیں آؤ جی دسترخوان لگ گیا ہے، کیا مطلب دسترخوان بچھا دیا؟ نہیں بھائی، دسترخوان پر کھانا لگ چکا ہے، آئیے کھانا کھائیے. تو اللہ کے پیغمبر نے جب پہلی دفعہ ان کی بات سنی نا، فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ منہ مانگا معجزہ ماننے لگے ہو. اور یہ بات آپ پہلے بھی پتہ چل چکی ہے کہ منہ مانگا معجزہ طلب کرنا یہ بہت سخت بات ہے. اگر اللہ وہ معجزہ پورا کر دے اور بندے ایمان نہ لائیں تو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیتے تھے. اور اس کے اوپر یہ اس امت کا امتیاز ہے، یہ امام الانبیاء کی شفقت ہے، رحمت ہے کہ مکہ والوں نے منہ مانگے معجزے مانگے، چاند دو ٹکڑے ہوا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر نہیں بنایا. یہ میرے نبی کی دعا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہ دعا نہ کرو. انہوں نے کہا ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر کیوں مانگتے ہو؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آسمان سے جب دسترخوان اترے گا تو ہم اس میں سے کچھ چکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا یقین بڑھ جائے گا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ، میرا ایمان ضرور ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان یعنی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ آپ پر بہت ہے، لیکن ہم ایک آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ قدرت دے رکھی ہے جو دنیا کے کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے، دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. اور ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس معجزے کی بنیاد پر ان لوگوں کو جا کر باتیں بتلائیں جو آپ کا انکار کرتے ہیں، دیکھو کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر معجزہ مانگنے کا منشا، معجزہ مانگنے کی جو ضرورت ہے، وجہ ہے، وہ درست ہو نا، پھر پیغمبر معجزہ طلب کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے معجزہ طلب کر لی. معجزہ طلب کیا کیا کہ اللہ سے کہا اللہ جی دسترخوان اتاریے. اللہ نے ایک شرط کے ساتھ دسترخوان اتار دیا. فرمایا ایک بار نہیں اتاروں گا، صبح و شام اتاروں گا، اور جب تک کہو گے اتارتا رہوں گا. شرط میری ایک یہ ہے، شرط سے مراد یہ ہے کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اس دسترخوان کے اترنے کے بعد ایک کام تو یہ نہیں کرنا کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا. صبح کا آیا صبح کو کھا کر باقی دے دو، صدقہ کر دو، کہیں پر چھپا کر نہیں رکھنا. شام کو الگ آئے گا، شام کو کھا کر چھوڑ دینا ہے. ذخیرہ نہیں کرنا، چھپانا نہیں ہے، چوری نہیں کرنی. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر تم نے دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد بھی سچے دل سے ایمان قبول نہ کیا، جو بندے مطالبہ کر رہے ہیں، اگر نہ قبول کیا تو پھر میرا عذاب آئے گا. اور اللہ کے الفاظ آ رہے قرآن میں، ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے پورے جہان کے اندر ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. اور پھر اللہ نے دیا وہ عذاب. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے سچے حواریوں نے تو مانا بھی صحیح، اس میں سے کھانا. دسترخوان کیا تھا؟ مختلف علماء کے قول ہیں. پہلا قول دسترخوان اترا ہی کون. ایک علماء کی جماعت یہ کہتی ہے وجہ کہ جب انہوں نے یہ شرط سنی نا، حضرت اللہ کی یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر پابندی نہیں کر سکیں گے، آپ اللہ سے کہیں دسترخوان نہ اتارے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں.
لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ دسترخوان اترا، پہلا جو دسترخوان اتارا وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے تھے جو جنت سے لایا گیا تھا۔ دوسرا ہے کہ مطلق گوشت تھا بھنا ہوا جنت کا پرندوں کا، اور اس کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا تھا۔ گوشت اور روٹی یہ جنت کا کھانا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتیوں کو جو سب سے پہلے غذا دی جائے گی یہ بھی مچھلی کا ایک جگر ہوگا، جو اللہ تمام جنتیوں کی اللہ میزبانی فرمائیں گے۔ تو مچھلی ایک پسندیدہ غذا ہے، یہ جنت کا کھانا بھی ہے۔ تو دسترخوان اترا، وہی کام جو ہر قوم جس سے منع کیا جاتا ہے وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے، ان لوگوں نے یہ کام کیا اور انہوں نے دسترخوان کے اندر سے مال اٹھا اٹھا کر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں صبح بچے گا کہ دوبارہ نازل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ رات کو سوئے اور اللہ نے صبح کو خنزیر اور بندر بنا دیا، ان کی شکلیں 3 دن تک زیادہ۔ جب بھی کوئی قوم مسخ ہوتی ہے، خنزیر بنتی یا بندر بنی، 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، اللہ پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ نمونہ اور عبرت بنا دیا، عید الاولین بنائے گا تاکہ بعد والے فخر کریں کہ ہماری اسلاف پر اللہ نے نعمت کی تھی، اور جنہوں نے نہ مانا تھا ان کے لیے نمونہ بنے کہ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا اللہ ان کے لیے۔ ابھی تک مقصودی بات نہیں آ رہی، آج کے سبق میں بھی ہمارا مقصود نہیں آ رہا، جو اللہ مقصود چلا رہے ہیں کلام کے، وہ انشاءاللہ ہفتے والے سبق میں آئے گا کہ 2 سبق ہمارے مزید رہ گئے ہیں جی اس صورت کے، تو اس میں آئے گا کہ اصل مقصد اللہ کا ایک اور سوال کرنا ہے، یہ نعمت ذکر کر کے۔ اب صرف ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو خاص طور پر ایک انعام کیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب ہم نے حکم دیا، جب ہم نے دل میں کے اندر بات ڈالی، اِلَى الْحَوَارِيِّينَ ان حواریوں کی طرف جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، کون سی بات ڈالی، کس بات کا حکم دیا؟ ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم میں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، تم ایمان قبول کر لو میں اللہ کی ذات پر، و برسولی اور میرے خاص رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ حواریوں نے اللہ کا حکم سنا، اللہ کے دل کے اندر ڈالی ہوئی بات کو تصدیق کرتے ہوئے کہنے لگے قالوا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر، وشہد اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ اس بات پر گواہ بن جائیے بے اننا مسلمون، کہ بے شک ہم لوگ اسلام قبول کر چکے، ہم فرما بردار بندوں کے اندر داخل ہو چکے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بن چکے ہیں۔ اذ قال الحواریون، اب ایمان قبول کرنے کے بعد حواریوں نے ایک مطالبہ کر دیا، حواریوں نے ایک سوال کر دیا۔ جب کہا حواریوں نے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حل یستطیع ربک، ابھی ایمان لائے ہیں، ابھی خدا کی قدرت کا کوئی نمونہ نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کے اوپر ابھی اتنا پختہ یقین نہیں بنا، تو الفاظ ایسے استعمال کر کے کہنے لگے حل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب، کیا قدرت رکھتا ہے تیرا رب، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتارے ہمارے اوپر ایک دسترخوان من السماء، آسمان سے۔ کیا آپ کا رب اتنی طاقت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتارے؟ دسترخوان بھی آسمان سے اترنا چاہیے۔ کالا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ، ڈر جاؤ تم لوگ اللہ سے، اللہ کا خوف کرو۔ کیسا مطالبہ کرنے لگے ہو، ایسا سوال نہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے اور میرے اوپر ایمان لا چکے ہو تو پھر بغیر کسی شرط کے ایمان قبول کر لو۔ قالو، حواری کہنے لگے نریدو، ہمارا تو ارادہ یہ ہے، ہماری تو عرض یہ ہے، ہمارا تو مقصد یہ ہے ان نأکل منہا،
کہ ہم برکت کے طور پر کھائیں اس دسترخوان میں سے کچھ حصہ، ہم اس میں سے کوئی چیز چکھ لیں، ہم اس میں سے کوئی چیز کھا لیں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ بات جان لیں کہ ان قد صدقتنا، بئی طور پہ پکی بات ہے، آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، آپ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، آپ نے جو یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر آپ یہ دسترخوان اتار دیں تو پھر ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کر دیں گے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں گے اوپر اس دسترخوان کے من الشاہدین، گواہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود نہیں۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے دسترخوان اتر جائے، ہم اس دسترخوان کی گواہی ان لوگوں کو بھی دیں گے جن لوگوں نے دسترخوان اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قال عیسی ابن مریم، اب عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے، التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے، درخواست کرنے لگے، اللہم، اے میرے پالنہار، اے ہمارے مولا، ربنا، جو ہمارا پروردگار ہے، انزل علینا، نازل کر تو ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے، ہمارے اوپر کوئی دسترخوان اتاریے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہو جاوے وہ دسترخوان کا اترنا ہمارے واسطے عیدن، خوشی کا مقام، خوشی کا دن، لاولنا، ہمارے ان موجود لوگوں کے لیے، وآخرنا، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ہو جاوے وہ ایک نشانی تیری طرف سے میری نبوت پر کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ اگر آسمان سے دسترخوان اتر جاتا ہے، ایک تو یہ عید کا دن بن جائے گا، نمبر دو یہ میری نبوت کی نشانی بن جائے گا، ورزقنا، تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اس لیے کہ تو ہی ہے تمام کائنات کو رزق دینے والا، ساری کائنات کو سب سے بہترین رزق دینے والی ذات تیری ذات ہے، تو ہی ہم سب کو رزق دیتا ہے، ہم تجھ سے رزق کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلها علیکم، میں نازل کرنے والا ہوں، میں اتارنے والا ہوں اس دسترخوان کو، علیکم، تمہارے اوپر، کیونکہ تم نے میرے پیغمبر آپ نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پس جو کوئی بندہ دسترخوان کے اترنے کے بعد انکار کرے گا، کفر کرے گا تم میں سے، یعنی ان مطالبہ کرنے والے لوگوں میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، پس بے شک میں اس بندے کو عذاب دوں گا، اعذبہ، سخت عذاب دوں گا، عذاباً، انتہائی سخت عذاب دینا۔ کون سا عذاب؟ لا اعذبہ، کہ ایسا عذاب نہیں دیا میں نے، احدن، کسی ایک بندے کو بھی، من العالمین، پورے جہان میں سے، دونوں جہانوں کے اندر میں نے ایسا عذاب کسی انسان کو بھی نہیں دیا ہوگا جو عذاب میں اس بندے کو دوں گا جو دسترخوان اترنے کے بعد بھی ایمان نہ لے کر آئے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء نے جو معجزات پیش کیے، اگر اس معجزے پر کوئی بندہ ایمان قبول نہ کرے، منہ مانگے معجزے پر، تو اللہ ان کو بڑا سخت عذاب دیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی، آج نبی کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ میرے اور آپ کے سامنے پڑا نسخہ قرآن ہے۔ ایک امی پیغمبر جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ایک ایسے معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی ایسی آیتیں پڑھتا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ اگر کوئی دیکھ کر، اس معجزے کو پڑھ کر بھی
صحیح طور پر کلمہ، صحیح طور پر عقیدہ نہیں سیکھتا اور شرک اور کے اندر مبتلا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی بات چل رہی ہے، یہاں پر بات مکمل کر کے اب اللہ اگلے رکوع میں جو سوال کرنے والے ہیں قیامت کے تیسر سے وہ انشاءاللہ ہمارے پرسوں کے سبق میں آئے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔